جی بھی صاحب، میں حوالہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ سے وہ کلمہ کفر نکلا تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے ان کی تعریف فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن نازل فرمایا سورہ نحل کے اندر، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. سبحان اللہ. فرمایا جو اللہ کا انکار کرے ایمان کے بعد لیکن دل سے نہ کرے، الا من اکرہ، مگر اس کو مجبور کیا گیا ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا جو دل ہے وہ ایمان پر مطمئن ہے. یہ آپ کی شان نے یہ بیان فرمائی کہ عمار اگرچہ ظاہری طور پہ اس نے کلمہ کہہ دیا ہے کفر کا، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا. مفتی صاحب، اگر کسی سے مجبوراً طلاق لے لی جائے یا مجبور کر دیا جائے، ایک شرعی مسئلہ ہے اسی آیت اور اسی واقعہ کی روشنی میں، تو پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے نہیں ہوتی؟ جی پیر صاحب، یہ ڈیٹیل طلب مسئلہ ہوتا ہے کہ مجبوری کس کو کہتے ہیں. ہم مجبوریاں سمجھتے ہیں نہیں دیں گے تو خاندان میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کی جان واقعتاً کوئی لے لے، فائر کر دے یا کوئی اس طرح کا اٹیک کر دے جس سے واقعتاً یہ 100% جس کو آپ کہتے ہیں نا غالب گمان یہ ہو، ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر تو یہ تو وہی نا ایمان والا مسئلہ ہے، طلاق والا مسئلہ. جی وہ وہاں پہ بھی جان کی نوبت تھی. تب یعنی کہ اگر بندے کو خدشہ ہو کہ میں طلاق نہیں دوں گا تو میری جان جا سکتی، تو اگر وہ زبان سے کہہ دے طلاق دینے کی، طلاق نہیں ہوگی اقرار پہ طلاق، یعنی کہ کوئی امکان ہو کہ میری جان بچ سکتی ہے، یہ ظاہراً یا ایک زبان سے لفظ. جی جی کیوں مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسے مسئلے میں مفتی صاحب کوئی ہے آپ کی رائے اس پہ تو بتا دیں. میرا خیال ہے دوبارہ میں آتا ہوں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں فرق ہے ایمان کے بارے میں، جو جس نے مفتی صاحب نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی سورہ نحل کی، جس کے بارے میں آپ کے بارے میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. صحیح. دل میں تو ایمان ہو لیکن زبان سے مجبور کر دیا جائے تو کلمہ کفر کوئی بولے تو یہ ایمان پر فرق نہیں پڑتا یہ صرف. لیکن جو طلاق ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں اسپیشل. جی مفتی صاحب نے بات کو شروع. جی باقی جو دوسرا آپ نے کوشچن کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ اتنے جان نشاور کرنے والے اور عاشق، تو سرکار نے بدلے میں ان سے محبت کتنی کی. دیکھیے قرآن فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے. اور کس ہستی کے بارے میں، اللہ اکبر، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ویسے ہی ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، مومن سے بھی، کافر کو بھی آپ اپنے قریب کرتے ہیں، ایمان کے قریب کرتے ہیں، اور جو جان نشاور کرنے والا ہو اس سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. اندازہ لگائیے ایک موقع پہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمار بن یاسر، ان کے درمیان کوئی باہمی معاملہ ہو گیا، نزاع ہو گیا، تو اس کے بعد یہ روٹین میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نہ حضرت عمار بن یاسر نے بتایا کہ حضرت خالد بن ولید نے مجھے یوں کہا ہے، نہ کسی اور نے بتایا ہے سرکار کو کہ یوں کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے جانتے ہوئے صحابہ کرام کو متوجہ کر کے فرمایا کہ میرا عمار وہ ہے جو اس سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے دشمنی اختیار کرے گا. اللہ عمار سے محبت اللہ کی محبت کا ایک روایت بولنے کی بھی آتی ہے. جی جی. اور حضرت عمار سے نفرت یا بغض خالد بن ولید بولے وہاں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. جی. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. عمار کی ناراضگی رب کی ناراضگی. اللہ اکبر. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ایک موقع نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب عمار کے بیان فرمایا، حضرت عمار کے لیے محبت فرمائی. صحابہ کے مجموع میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمایاں حیثیت عطا فرمائی. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی محبت سرکار سے کیا کرتے تھے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اللہ